الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کر گئے تو راستے میں کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ براق لے جائیں، ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے اور ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش تک لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ آج سویا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود تھپکیاں دیتا ہے، جس کے لیے سورت نازل ہوئی سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لے کر سونے والے، آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت تھا جب خود کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ رات کو اتنی دیر عبادت نہ کیا کریں بلکہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں، اور آج یہ نازوں والا یار سویا پڑا ہے، اور اسی کو حبیب کہتے ہیں۔ باقی انبیاء کے مختلف القاب تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب عطا فرمایا حبیب اللہ کا۔ حبیب اللہ کہتے ہیں نازوں والے یار کو، بہت گہرے دوست کو، اس شخص کو جس کے ساتھ بہت گہری یاری ہو، اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شان عطا فرمائی، ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے نے کہا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی بہت رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے اپنے ساتھیوں کی ساری بات سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ساری باتیں سچی ہیں، لیکن تمام انبیاء سے بڑھ کر اللہ نے مجھے درجات عطا فرمائے اور مجھے سب سے اعلیٰ لقب عطا فرمایا، اور وہ ہے حبیب اللہ کا، کہ گہرا دوست اور سچا ساتھی۔ اللہ نے مجھے عطا فرمایا یہ لقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہیں، اور حبیب اللہ اسی کو کہتے ہیں جو نازوں سے اپنے اوپر چادر لے کر سویا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ملاقات کرنی ہے تو جگا کر لے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جگایا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جگایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے، یا اللہ تیرے حبیب کو کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، آواز نہیں دینی، میرے نبی کی بے ادبی ہوگی، اور ہلانا نہیں ہے، ان کو ہلا کے نہیں جگانا۔ کہنے لگے کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے، میرے علم میں ہر چیز ہے، جب میں نے تجھے بنایا تو میں نے تیرا سارا جسم نور سے بنایا۔ جبریل علیہ السلام کے ہونٹ ٹھنڈے کافور سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک آپ بیت معمور کے خطیب ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن آج وقت ہے کہ آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر لگانے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے تلووں کو چومنا ہے۔ آپ کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرا حبیب جاگے گا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تیاری کر لوں۔ میرے نبی کی تیاری کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ جب آپ غسل کر کے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک امامہ پیش کیا۔ یہ امامہ مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون سا امامہ ہے؟
تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ تخلیق کے کائنات سے 70,000 سال پہلے رضوان جنت نے یہ امامہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ امامہ عرش کے پاس رکھ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امامہ کل میرے نبی کو ملے گا، تم لوگ اس امامہ کے پاس کھڑے ہو کر میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ درود و سلام تب ہی نہیں شروع ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پیدا ہوئے، بلکہ یہ درود و سلام کا سلسلہ تبھی سے جاری تھا جب اللہ کے علم میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا جو حال بیان کیا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ وَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور وہ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ لفظ ادھر یصلی لگا ہے۔ لفظ یصلی کا مطلب سلام بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پتہ چل گیا تھا، فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک کے اندر اطلاع دی کہ ابھی آپ کی قبر کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق گزرے گی اور آپ عرش پر جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب میری سواری مصر کے قریب سے گزری تو مجھے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ فرعون کی مشاطہ کی قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ مشاطہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو بادشاہوں نے اپنی محلوں میں رانیوں اور شہزادیوں کے بال بنانے کے لیے رکھی ہوتی تھی۔ فرعون کی مشاطہ جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن فرعون کو پتہ نہیں تھا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال ٹھیک کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کنگھی اٹھا لی۔ اب اس بات کا فرعون کی بیٹی کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا کہ نوکرانی آپ کی ہے اور کلمہ موسیٰ کے رب کا پڑھتی ہے، کیونکہ کنگھی بھی گری ہے تو اللہ کا نام لے کر اس نے کنگھی اٹھائی ہے۔ فرعون نے مشاطہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ موسیٰ کے رب کا کلمہ چھوڑو اور میرا کلمہ پڑھو۔ مشاطہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوگا، جس اللہ کو مان لیا ہے بس اسی پر قائم ہوں۔ فرعون کہنے لگا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تیرے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ مشاطہ نے کسی سزا کی پرواہ نہیں کی اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پر قائم رہی۔ فرعون نے ایک دیگ منگوائی جو تیل سے بھری ہوئی تھی اور مشاطہ کے بچوں کو بلا لیا گیا۔ اس نے مشاطہ کے ایک بچے کو اٹھایا اور تیل میں گرا دیا۔ ابلتے ہوئے تیل میں مشاطہ کے سارے بچے جل گئے اور ایک چھوٹا بچہ جو اس کی گود میں تھا، فرعون نے جب وہ پکڑا تیل میں ڈالنے کے لیے تو مشاطہ رونے لگی۔ فرعون کو لگا شاید اب یہ میری بات مانے گی اور موسیٰ کا کلمہ چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھے گی، لیکن مشاطہ کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ اپنے دین پر قائم رہی اور وہ دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا ماں میری پرواہ نہ کر، اپنے دین کی پرواہ کر، اپنے ایمان پر قائم رہ اور مجھے جلنے دے، کوئی بات نہیں۔ فرعون نے وہ بچہ اٹھا کر بھی تیل کی دیگ میں ڈال دیا اور کہنے لگا اب تیری باری ہے، اگر تو نے میرا کلمہ نہ پڑھا تجھے بھی تیرے بچوں کے ساتھ اسی تیل میں جلا دوں گا۔ مشاطہ کہنے لگی
तो मुझे जला दो, लेकिन सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी कर देना। फिरौन ने पूछा वो क्या? वो मुशाता कहने लगी कि मेरी और मेरे बच्चों की एक ही कब्र बनाना। जब बच्चों को जला दिया जाता था तो उनकी हड्डियां तेल के ऊपर थोड़ी देर बाद ही तैरने लग जाती थीं। गोश्त सारा जल जाता था और ऊपर हड्डियां आ जाती थीं। उन हड्डियों को बाहर निकाल दिया जाता था। मुशाता और उसके तमाम बच्चों को तेल में जला दिया गया और उनकी तमाम हड्डियां एक कब्र के अंदर दबा दी गई। अब मुशाता और उसके बच्चों की कब्र से उसी दिन से खुशबू आ रही थी, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेके जाने लगे तो तब भी रास्ते में मिस्र की तरफ से आपको वो खुशबू महसूस हुई, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये सारी बात आके अपनी उम्मतियों को, अपने सहाबा को बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने एक पहाड़ के ऊपर उतारा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नफल पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल वहां अदा किए और पूछा ये कौन सी जगह है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम उस जगह को कहा जाता है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंच गए। मस्जिद अक्सा के बाहर एक पत्थर था। गुज़िश्ता अंबिया भी अपनी सवारियों की लगाम उस पत्थर के साथ बांध देते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर के साथ बुराक की मुहार बांध दी और ख़ुद मस्जिद के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले गए। मस्जिद अक्सा में पिछले तमाम अंबिया मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फजर की अजान दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू पकड़कर आगे किया और कहा आप इमामत करवाएं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया था। तमाम अंबिया थे, एक से बढ़कर एक शान वाले थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम बनी नौ इंसान के बाप थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये मेरे नबी के अबाउ अजदाद में शामिल हैं। बाकी तमाम अंबिया भी बहुत शानों वाले थे। सब खड़े हैरान थे कि अजान हो चुकी है, अब मुक्तदी कौन होगा और इमाम कौन होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये इख्तियार आपको देता हूँ। इस वक्त मेरे सारे नबी खड़े हैं, जो नबी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप उस नबी को तमाम नबियों के सामने आगे खड़ा कर दें, वो इनकी इमामत करवाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तमाम अंबिया को देखा है, मैं तमाम अंबिया से मिला हूँ, लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और किसी से नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के इमाम बना दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ाई। पहली रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ी और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ी। आज भी उलमा कहते हैं कि फजर के फ़र्ज़ों में पहली रकत में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है और बहुत सारी दुनियावी और आखिरत की नेमतें और बरकतें हासिल होती हैं। इससे अगला बयान इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।